बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी अपने आँखों से देखूं और उसका तज़किरा करना ही छोड़ दूं। ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। मेरी उम्र तो 20-21 साल थी जिस दिन मैं ढाका में बैठा था, तो या 22 साल में बैठे थे, या हम सिलट में जा रहे थे, एक एक जगह पे फिर रहे थे और ढाका का हाल भी मैं देख रहा था। आज 54 साल के बाद बांग्लादेश मुल्क बन गया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा भी सही। उनकी लीडरशिप है, उनके अंदर कई तब्दीलियां आई और आज बांग्लादेश अपने पांव पर खड़ा हो गया है, मुआशी तौर पर भी और अब तो दिफाई तौर पर भी वो भारत को आंखें दिखा रहा है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी जो मईशत है वो भी वही खड़ी है। वह जो सियासी क़यादत है वही है ना, जो हम या यूँ कहें जो हमारे बादशाहों की दास्तान है। जैसे वहाँ मुगलिया ख़ानदान था, यहाँ जर्नैलों का ख़ानदान है। अब आप अपने लीडरों की, पाकिस्तान के लीडरों की जो दुनिया से रवाबते करते हैं, तस्वीरें लगाएं तो अयूब खान होगा, बहुत बड़ा फैसला किया याह्या खान होगा, ज़ियाउल हक होगा, परवेज़ मुशर्रफ होगा और बाजवा होगा या सैयद आसिम मुनीर होगा। इस क़यादत से दूसरे नंबर की क़यादतें तो सारे ISI के जो डायरेक्टर थे, जनरल थे, वो तकरीबन वज़ीर आज़म के लेवल पे वो क़यादत भी हमारे पास मौजूद है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। उन्होंने जिसने पूरे बांग्लादेश में दौर किसी का भी हो, हसीना का हो या ज़ियाउर रहमान का हो, खुंदकर मुश्ताक का हो, शेख ताजुद्दीन का हो, किसी का भी हो, उनके अंदर वो जो क़यादत है वो मुख्तलिफ एक ही थैली के चट्टे बट्टे नहीं हैं। हम जहाँ पे 54 साल पहले खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। आज भी हमारे फैसले सैयद आसिम मुनीर करते हैं। कल को कोई और होगा, वो भी जनरल लेफ्टिनेंट होगा,
یہ 2 دفعہ فیلڈ مارشل بنا ہے، وہ آپ نے آپ کو 3 دفعہ فیلڈ مارشل بنا دے گا. اس میں ترقی کی ہم نے سب نے، یعنی اس قیادت نے اپنے نام آگے پیچھے بڑھانے میں اسمبلی اپنی جو قوم پر بادشاہت کے لیے مختلف اپنی شکلیں بنائی ہیں انہوں نے. اور ویسے تو اگر دیکھیں تو ان کے اندر کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے ملک کی قیادت کرنا، قیادت فراہم کرانے کا. میں کہوں گا کہ صحیح معنی میں وہ میٹیریل ہی نہیں ہے. بن جاتے ہیں وہ آسمانوں کے اور زمین پہ قدم نہیں آتا. بنگلہ دیش جو ہے وہ مڈل کلاس ہی رہے. انہیں ایز اے نیشن ترقی دی ہے تو پورے ملک کو ترقی دی ہے. ان کی اکانومی کے سارے آپ اٹھا لیں، جتنے بھی ان کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، ہر چیز میں وہ ہم سے کہیں آگے ہوئے. جب ان کا علم پر یعنی ایجوکیشن پر جو خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. ہم نے ایک چیز میں ترقی کی ہے کہ ہم پاکستان تھے اور آج ہم نے قوم کو حصوں میں بانٹ دیا ہے. اب تیرا ہو، بنو ہو، کوہاٹ ہو، ایک ضلع کی جو وہ لگتا ہے کہ یہ مختلف قومیں ہیں. صرف ایک آپ کو خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. تیرا اسماعیل خان میں وہاں داخل نہیں ہو سکتے آپ. جنوبی اضلاع جو ہیں وہ آزاد تقریباً ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے؟ بلوچستان کیوں ہماری ٹرین جو ہے وہ وہاں پہ چلتی نہیں ہے؟ 8 اور 10 دن اعلان کر کے کہ گاڑی نہیں چلے گی، کوئٹہ سے یہاں آئے گی بھی نہیں، نہ وہاں سے سبی تک، سبی سے بلکہ آگے تک بند ہے. ملک کو بند کر دیتے ہیں ہم، اور ملک چلا جا رہا ہے. ہم بنگلہ دیش سے ایسے لگتے ہیں کہ ہم 100 گنا بڑا ملک ہیں. تو یہ ایک جو ہم نے کیا، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے ابھی بھی جو تحریک انصاف والے ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی بہنوں پر وہاں جو انہوں نے واٹر کیا کہتے ہیں اس کو، توپ، واٹر کینن، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی توپ، اس سے انہوں نے اس پانی کی توپ سے انہیں اڑا دیا ہے رات کے 2-2:30 بجے. اور تم جاوید ہاشمی بات کرتے ہو بنگلہ دیش کی، آج کے حالات پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں سارے سال ہر دم کرتا رہتا ہوں آج کے حالات کے اوپر، لیکن یہ دسمبر کے دن جو ہے میں ذہنی طور پر یہاں رہتا ہی نہیں ہوں. میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں، میرا وطن بھی وہی ہے، مشرقی پاکستان. میں مشرقی پاکستان کا شہری ہوں.
بنگلہ دیش کا شہری ہوں. جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کچھ بھٹو تھا، کچھ دوسرے سیاستدان تھے، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن حمود تو وہ ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں یا پہ اور فوجیوں پہ، جو لمبے عرصے تک پاکستان سے جو وہاں ڈیل کیا، مغربی پاکستان کے اندر بیٹھ کے، اور وہاں جو ہمارے فوج تھی انہوں نے، میں کوئی اتنا انریزنیبل نہیں ہوں، ہماری فوج وہاں پڑی ہو 5 سال سے، ان میرڈ لوگ، ان کے مسائل بھی تھے، لیکن اس کو کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا چاہیے تھا. ہمیں وہاں کی فوج کو پیدا ہی ہم نے نہیں ہونے دیا کہ ان کا قد چھوٹے ہیں، وہ یوں ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی کی ساری جنگیں انگریز کے خلاف جو لڑی گئی ہیں، ٹیپو سلطان ہو یا جتنے بھی ہمارے، اور حتیٰ کہ ہندوؤں کے لوگ بھی جو ہے، اس پورے بنگال نے، وہاں کی سلطنتوں نے مقابلہ کیا انگریز کا، لڑے. اس سے پہلے بھی وہ بنگال کے لوگ جو ہیں ان کا اپنا ایک سوچ کا انداز رہا ہے، وہ اپنی آزادی کو کبھی انہوں نے بیچا نہیں ہے، جنگ آگے لڑتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے دم لیتے ہیں. ہم نے ان کو غلام بنا دیا، وہ قبول کرتے تھے. ہم نے تو یہاں جب ہم گئے ہیں تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا تھا امریکن لیول کا، امریکن پریزیڈنٹ وہ تھا. یہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو عرب ملکوں نے پروٹوکول دیا تھا، دیکھا تھا آپ نے. خدا گواہ یہی پروٹوکول جب ہم یہاں سے گئے ہمیں پیش کیا گیا ٹی وی پہ. سب سے خوبصورت اینکر ادھر ادھر دیہاتوں میں جاتے تھے، شترلاک ریور کے پار، تو وہاں خواتین ہمارے لیے موجود ہوتی تھی. یہ تو ہم جو سمجھتے تھے کہ یار یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہم روزوں سے بھی ہیں، جمعے کا دن ہے، ہم بنگال میں پیش کر رہے ہوتے تھے. ہم امریکہ سے بڑے ہوتے تھے وہاں پہ. آج جتنا کہ اس میں جی امیر عبداللہ کہاں انوالو نہیں تھا، یا کلچر جو ہم نے پیش کیا، مسلط کیا ان کے اوپر، وہ ایک قابض فوج کا، اور وہ مقبوضہ ملک ہم نے بنا دیا تھا. انہوں نے مقبوضہ ہونے سے آزادی کر لی. انہوں نے کہا نہیں ہم آزاد ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا نقصان پہنچا. اتنا بڑا ملک جس نے پوری دنیا پہ اپنا راج قائم کیا تھا، مشرقی حصے سے، مشرقی بنگال سے ہم چائنا، برما، آسام، اور اس سے آگے تھائی لینڈ، فلپین، ان کے اندر ہم ان کا حصہ بھی تھے اور ان کے معاملات میں بڑے بھی تھے. ادھر ہم چلتے تھے تو عرب ممالک آ جاتے تھے، سینٹرل ایشیا، آگے
पाए, ये हिस्सा उन सब से बड़ा था। तो ये कितना बड़ा मुल्क है, उसको तोड़ के हमने जो ख्वाब देखे थे हमारे बड़ों ने, वो हमने इस दिसंबर में 16 दिसंबर को खाक में मिला दिया। मुझे कहते मुझे 8 दिसंबर का जिक्र ना क्या करें, 10 का ना क्या करें। मैं वहां था, मैं तो बस वही एक अपनी लेके बैठा हूँ, मरसिया, पाकिस्तान का मरसिया, ढाके का मरसिया, मगरबी पाकिस्तान का मरसिया। और वहाँ यहाँ उन्हें तो वो आगे चले गए, इंशाल्लाह और तरक्की करेंगे। हमारा ये पाकिस्तान ये जर्नैलों के हाथ में है। उनके बूटों की जब वो धरती को उनके बूटों की दहशत से हम डरे हुए बैठे हुए हैं। एक डरी हुई कौम का दिसंबर के सर्द दिन में आपको सलाम।